ہرگز نہیں. اگر خلافت اعلی منہاج نبوہ IMF کی ورلڈ بینک کی ممبر نہیں ہو سکتی تو میرا ملک بھی نہیں ہو سکتا اگر ہم باقی ایمان کی طاقت رکھتے ہیں. ارجنٹین جیسا ملک کھڑے ہو کے کہتا ہے ریپوڈیٹنگ دا ڈیٹ، میں نہیں دیتا ہوں تمہارے قرضے. ایٹمی طاقت نہیں ہے اس لیے کہ تم نے یہ قرضے ان بددیانت حکمرانوں کو دیے ہیں. یہ فرانس میں اس کی جائیداد ہے، یہ انگلینڈ میں اس کی جائیداد ہے، یہ جرمنی میں ان کی جائیداد. بیچو اور حاصل کرو. یہ قوم نہیں کہہ سکتی کہ یہ زرداری کی جائیداد ہے، یہ نواز شریف کی جائیداد ہے، یہ فلاں کی جائیداد ہے. بیچو. انہوں نے خود قرضے لیے ہیں، مجھ سے پوچھ کے لیے تھے. ہم جب تک اس بات کا ادراک نہیں کرتے، جب تک ہم اس سسٹم سے باہر نہیں نکلتے، جب تک ہم اس بنائے ہوئے عمارت کو دھرام سے نہیں گراتے، اس وقت تک ہمارا حشر ایسے ہی رہے گا. آج اگر صرف بینکنگ سسٹم آپ ختم کر دیں، میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں آپ کی پولیٹیکل پارٹیز کے آدھے جلسے ختم ہو جائیں گے. ان کے پاس سرمایہ آتا کہاں سے ہے؟ کون ان کو دیتا ہے؟ یہ آرٹیفیشل کریڈٹ کریشن کون سی ہوتی ہے؟ تو بنیادی طور پر یہ سود کو اس عمارت کے اندر حلال کرنے کی ضرورت نہیں ہے. شراب خانے کے اندر مسلح بچھا کے نماز پڑھنے سے اور یہ کہنا کہ ہم ٹھیک ہیں اور اب اس طرح راستہ ہم نکالیں گے، اس سے راستہ نہیں نکلے گا. شراب خانہ ڈھائے گا. جب تک یہ شراب خانہ ڈھایا نہیں جاتا، کیا سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا تھا کہ آج میں ربیہ کا خون معاف کرتا ہوں قصاص کا، اور ساتھ میں عباس ابن عبد المطلب کا سود معاف کرتا ہوں، کیا عباس ابن مطلب نے کھڑے ہو کے کہا تھا کہ مجھے کچھ مہلت تو دو ذرا، میں اپنے پیپرز درست کر لوں، میں کوئی راستہ نکال لوں؟ کبھی دیکھیے گا عباس ابن مطلب کا قرضہ کتنا تھا جو انہوں نے دیا تھا. چچا حکم آ گیا، ختم. میں اصل گھر بھی نہیں لیتا ہوں کہ اس میں شبہ اس بات کا ہے کہ کہیں سود میں گلاوٹ نہ ہو جائے. کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی طریقہ کار نہیں ہے. یعنی صاحب نے کہا سپریم کورٹ یہ کرے گی کچھ؟ جہاں شرم آنی چاہیے. میں نے اس دن کالم بھی لکھا تھا کہ کنٹیمپٹ آف کورٹ لگتی ہے سرمد جمال عثمانی پر، کہ جو کہتا ہے کہ جو سود نہیں لیتا وہ ٹھیک ہے، جو لیتا ہے اس کو اللہ پوچھے گا. تو پھر جب کوئی جناب الجبر کا کیس آتا ہے اس پہ بھی کہہ دیا کرو گا. پھر جب کوئی چوری کرنے والا آتا ہے اس پہ بھی کہہ دیا کرو گا. تمسخر اڑایا جاتا ہے اس قوم کا. آخری ایک حدیث سنا کے اجازت چاہوں گا. سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک بستی میں اللہ تبارک تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور کہا جاؤ جا کے اس بستی پر عذاب نازل کر دو. جبریل واپس چلے گئے. کہا میں نے ایک ایسے شخص کو دیکھا ہے کہ طرفت عین، آنکھ جھپکنے جتنا بھی گناہ نہیں کرتا، میں کیا کروں؟ فرمایا اللہ کے الفاظ سنیں اور اپنے آپ کو میں جب کبھی کوئی حدیث پڑھتا ہوں میں کانپ جاتا ہوں. اللہ فرماتے ہیں یہ وہ بدبخت ہے جو عابد اور زاہد تھا لیکن اللہ کے نام کی غیرت پر اس کے چہرے کا رنگ نہیں بدلتا. سوچئے گا ہمارے چہروں کے رنگ بدلتے ہیں لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہوئے. کیا ہم عذاب کے مستحق نہیں ہیں؟ یہ تو پتہ نہیں کن لوگوں کی دعائیں ہیں اور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ ہے کہ ہم بچے ہوئے ہیں. ورنہ 199 ملک ہیں نسل اور رنگ کی بنیاد پر رکھے ہوئے. ہم مسجد ہیں. مسجد کے ساتھ جو کھلواڑ کرتا ہے، جو اللہ کے نام پہ بنا ہوا گھر ہے، اس کا عذاب زیادہ ہوتا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ.